بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، مہمان معزز علماء کرام، حفاظ کرام، جمعیت العلماء کے ذمہ داران، یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد کے زیر اہتمام موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں رہبری حاصل کرنے کے لیے ریاست کے صدر محترم اور حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب نقشبندی مدظلہ کو زحمت دی گئی ہے۔ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے درمیان یہ ہمارے اکابر موجود ہیں۔ ہم ان سے تفصیلی خطاب سنیں گے۔ مجھ سے پہلے جن ساتھیوں نے آپ سے گفتگو کی، مولانا الیاس رشادی صاحب حفظہ اللہ، ہمارے جنرل سیکرٹری مفتی محمود زبیر قاسمی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے جو باتیں آپ سے عرض کی، موجودہ حالات میں ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہم اپنی اخلاقی حیثیت کو درست کریں اور اسی طرح تعلیمی میدان میں اللہ کا جو پہلا حکم ہے اس کو اپناتے ہوئے دینی علوم میں بھی، عصری علوم میں بھی مہارت پیدا کریں۔ جس طرح یہ بات آپ سے کہی گئی کہ گزشتہ ایک صدی میں، ایک صدی سے کم وقفہ ہوا ہے، خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے، اور ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر ہم پر کرم فرمایا، ہماری تعداد دوگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ 12.5% تھے تو اس وقت ساری دنیا میں مسلمان 26% ہیں۔ تو جس طرح ہماری عددی قوت بڑھتی جا رہی ہے، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا علمی معیار بھی بڑھے۔ ہمارے گریجویٹس جہاں 2.5% ہیں، اگلے 25 سال میں، 50 سال میں ہم اپنے بچوں کی اتنی تربیت کریں، ان کی تعلیم کی طرف اتنی توجہ کریں کہ آئندہ لکھنے والا، مؤرخ، بتانے والا، جرنلسٹ، انالیسس کرنے والے انالیسسٹ یہ بتائیں کہ گزشتہ 50 سالوں میں مسلمانوں نے اپنے تعلیمی معیار کو دوگنا کر دیا ہے۔ 2.5% تھے 5% ہو گئے، 5% تھے 10% ہو گئے۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آئے جیسے مدینہ منورہ کے اندر ہر آدمی وہاں کا یا تو متعلم تھا یا معلم تھا، کہ پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے۔ 100% لٹریسی امت مسلمہ میں آ جائے، اس کے لیے ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ اور دوسری جو بات اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، گزشتہ 3 دن پہلے بھی میں نے آپ کے اسی علاقے میں مسجد الہی میں ساتھیوں سے گفتگو کی، وہاں میں نے کہا کہ اس وقت جو ماحول ساری دنیا کے اندر، پھر خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس ملک میں بپا کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ہمارے اندر خوف پیدا کر دیا جائے، ہماری ہمتوں کو پست کر دیا جائے، ہمیں بزدل بنا دیا جائے۔ ان فسطائی طاقتوں کی، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے جرأت اتنی بڑی کہ وہ کھلم کھلا اس ملک کے قانون کے خلاف اپنی زبان کو کھول رہے ہیں اور طاقت کے استعمال کی علی الاعلان دعوت دے رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان ظالموں سے خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
کی زندگیوں کو نمونہ بنائیں۔ سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت غزوہ احد میں مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہوئی، پھر اللہ نے کرم فرمایا، پھر مسلمانوں کو اللہ نے سنبھالا دیا، مسلمان سنبھلے اور کافر مکے کی طرف چلے گئے۔ لیکن وہ جب لوٹے انہوں نے پھر ایک بار کوشش کی کہ مسلمانوں کو مرعوب کیا جائے، لوگوں کو بھیج کے کہلوایا کہ مکے کے لوگوں نے بہت ہتھیار جمع کیے ہیں، بہت لوگوں کو جمع کیا ہے، تم ان سے ڈرو۔ تو وہ صحابہ جو زخم خوردہ تھے وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور پھر وہ احد کے میدان سے حمراء الاسد تک 8 میل تک دشمنوں کا انہوں نے تعاقب کیا، گھبرائے نہیں۔ تو آج ہم اپنے دلوں کے اندر یہ ہمت پیدا کریں، یہ خوف کے ماحول کو ختم کریں، ہر آدمی دوسروں کو ہمت دلائے۔ لوگ گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے زندگی گزرے گی۔ ایسے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں جس میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایسے مایوس کر دینے والے ویڈیو کو آپ کے موبائل میں آئے تو امیڈیٹلی اسی وقت ڈیلیٹ کیجئے، اور کوئی ایسا ویڈیو، کوئی ایسا کلپ، کوئی ایسی بات جو مسلمانوں کے اندر جوش ایمان پیدا کرتی ہو، جو مسلمانوں کے اندر ہمت پیدا کرتی ہو، جو مسلمانوں کو خدا سے جوڑ دیتی ہو، ایسی چیزوں کو آپ پھیلائیے، اللہ کی ذات پہ اپنا یقین بڑھائیے۔ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس وقت ہم یہ نہیں کریں گے، اگر ہم مایوسی کا شکار ہوں گے، گھبراہٹ میں چلے جائیں گے، تو پھر اس ملک میں ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ قوت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ قوت اللہ کے فرائض و واجبات پر عمل کے نتیجے میں یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا کرتے ہیں۔ پھر وہ بڑی سی بڑی طاقت سے نہیں گھبراتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کتنی تعداد تھی، مختصر سی تعداد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بات پر وہ عمل کرتے رہے، تو پھر فتوحات ہی ان کی قدم چومتے رہے، اور بڑی بڑی سلطنتوں کو، پرشین امپائر، رومن امپائر کو انہوں نے شکست دے دی۔ کوئی ان کی طرف ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اس تعلق کو مضبوط کریں، اور پھر یہ جرأت، یہ ہمت اپنے اندر پیدا کریں، مایوسی پستی کو ختم کریں۔ اس کی اس وقت بہت زیادہ ہم لوگوں کو اور پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی ذات پر بھروسہ کرنے اور اس سے تعلق مضبوط ہونے کے لیے جو اعمال ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک میں مسلمانوں کی، اسلام کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہو۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف